سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھ میں آ گئی بات میرے دوستوں میرے بزرگوں؟ میں نے عرض کیا آئیے ایک آیت پڑھ کر پھر چلتا ہوں قرآن حکیم کی طرف۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، یہ حدیث ہے سیرت حلبیہ کی۔ سیرت حلبیہ اور کتابوں میں بھی ہے، لیکن جہاں سے میں بات پڑھنا چاہتا ہوں وہ وہیں سے پڑھنا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم نے فرمایا کہ تین سابق ہیں لم یکفروا باللہ طرفت عین، جنہوں نے آنکھ جھپکنے کے لیے بھی اللہ سے کفر نہیں کیا، آنکھ جھپکنے کے لیے بھی اللہ سے کفر نہیں کیا۔ حزقیل مومن من آل فرعون، رسول نے فرمایا پہلے وہ حزقیل مومن جو آل فرعون سے تھا، حبیب النجار صاحب یاسین، دوسرا حبیب نجار جو صاحب یاسین تھا، وعلی بن ابی طالب وہو افضلہم، اور تیسرا ابو طالب کا بیٹا علی ہے جو ہر سابق سے افضل ہے۔ اب بڑا جملات کرنا چاہتا ہوں جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے۔ اب آئیے قبلہ دو آیتیں پڑھ کر آپ کے گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی؟ دو آیتیں پڑھ کر آپ کے قریب آنا چاہتا ہوں۔ آئیے چلتے ہیں قرآن حکیم کی طرف، اور قبلہ جو میں آیتیں پڑھ رہا ہوں یہ سورت آل عمران کی آیت ہے، سورت مومن کی آیتیں ہیں۔ ایک کا مثال دے کر میں آپ کو قریب لے کر آنا چاہتا ہوں۔ یہ سورت مومن کی آیتیں ہیں۔ وقال رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذْبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ۔ وہ ایک مرد مومن تھا، کہا کس نے؟ جو مرد مومن تھا، فرعون کی آل میں سے تھا۔ گھبرائیں نہیں، ایک مرد مومن تھا، اس نے کہا جو فرعون کی آل میں سے تھا، اس نے کہا جناب موسیٰ کے لیے کہ تم اس رجل کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ اللہ میرا پروردگار ہے، اور اپنے پروردگار کی طرف سے تمہارے طرف معجزات لے کر آیا ہے، نشانیاں لے کر آیا ہے۔ ارے بھائی اگر جھوٹا ہے تو اس کی جھوٹ اس پر، اور اگر سچا ہے تو جو تم سے وعدہ کرتا ہے جنت کا تمہیں بھی ملے گا، اور ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، اللہ جھوٹے کو ہادی نہیں بناتا۔ ایک ایک جملے میں نکتہ ہے، اللہ جھوٹے کو ہدایت نہیں کرتا، اور جب جھوٹے کے پاس خود ہدایت نہیں تو وہ ہادی کیسے بنے گا؟ اللہ جھوٹے کو ہادی نہیں بناتا۔ اب میرے دوستو یہ ہے، آپ نے شاید اندازہ نہیں لگایا میں نے اب کیا میرے دوستو میرے بزرگوں۔ وقال رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ، ایک مرد مومن تھا جو فرعون کی آل میں سے تھا، مرد مومن تھا فرعون کی آل میں سے تھا مرد مومن، آل تھا فرعون کی۔ 1400 برس میں مسلمانوں نے نوجوانوں کو گمراہ کیا۔ ارے آل مانے تابعداری کرنے والا، آل مانے امت، تو اگر آل کی معنی ہے اتباع کرنے والا، تو وہ جو ایمان کو چھپا رہا تھا وہ تو اتباع کرتا تھا جناب موسیٰ کی، تو اللہ کا تھا کہ وہ موسیٰ کی آل میں سے تھے۔ اگر فرعون کی اتباع کرتا تھا تو اللہ نے مومن کیوں کہا؟
دیکھو بڑا جملہ میں کر رہا ہوں. وقال، پھر سنے، وقال رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ، کہا ہے کہ مرد مومن نے جو فرعون کی آل میں سے تھا، جو ایمان کو چھپاتا تھا، ایمان کو چھپاتا تھا، کہا ہے کہ مرد مومن نے جو فرعون کی آل میں سے تھا. تو بھائی بتاؤ، اب آل کی معنی بتاؤ، کیا یہ قرآن ہے حدیث نہیں؟ تو تم نے تو یہی کہا تھا کہ آل کی معنی ہے تابعداری کرنے والا. ہم ساری امت رسول کی آل ہے، ہم ساری امت رسول کی آل ہے. ہاں تو پھر یہاں دکھاؤ کہ ساری امت اتباع کرنے والا، تو وہ پیروی کرنے والا تھا جناب موسیٰ کی. تو اللہ نے فرعون کی آل کیوں کہا؟ اسی لیے کہ فرعون کا سگا چچا زاد بھائی تھا. اب ایک بڑا جملہ کرنا چاہتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کرنا. وہ جو حزقیل تھا کیونکہ وہ فرعون کا سگا چچا زاد بھائی تھا، اس لیے اللہ نے آل فرعون کی کہا. اور اللہ نے کہا عبدالحکیم اگر کوئی نبی کی اتباع کرے، مسلمان ہو جائے، تو مسلمان ہونے کے بعد اس کا خاندان تبدیل نہیں ہوتا. بڑا جملہ میں نے کر دیا ہے، بڑا جملہ میں نے کر دیا ہے. عبدالحکیم کلمے پڑھنے سے کتنا بڑا جملہ میرا پھر آ گئے. کلمے پڑھنے سے کسی کا نسب تبدیل نہیں ہوتا. عبدالحکیم اگر کوئی مسلمان ہو جائے تو وہ شیخ رہتا ہے، سیدنا نہیں رہتا. نعرہ حیدری. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو میں کہنا چاہتا ہوں پتا چلا اسلام لانے سے وہ رسول کی آل نہیں بنتا، اس کا خاندان تبدیل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ فرعون کا چچا زاد بھائی تھا. اسی لیے چچا زاد بھائی. اور کتنا اللہ نے صاف کہا ہے. ابھی مسلمان بھائی یہ سادہ تو جناب فاطمہ کی، پھر علی آل میں کیسے؟ ارے اللہ نے بتایا کہ آل تمہیں تو سگا چچا زاد بھائی آتا ہے، سگا چچا زاد بھائی آل میں آتا ہے. اب میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ 600 برس تک، 600 برس، ایک سال نہیں، 600 برس تک حزقیل نے اپنے ایمان کو چھپایا. 600 برس تک، 600 برس تک. لیکن بات کیا تھی؟ اپنے کو بھی بچاتے تھے، موسیٰ کو بھی. موسیٰ بھی بچ جائے، نبی بھی بچ جائے، میری جان بھی بچ جائے. 600 برس تک، 600 برس تک اپنے ایمان کو چھپاتا تھا. 600 برس تک اپنے ایمان کو چھپاتا تھا. 600 برس تک. اور میرے مسلمان بھائی، اللہ نے اس کو مومن کہا ہے، ہم نے تو نہیں کہا. ایمان کو بھی چھپاتا تھا، ایمان کو بھی چھپاتا تھا. ارے کئی کتابیں چھپی ہیں انڈیا سے. ارے یہ شیعہ حق کو چھپاتے ہیں. یہ تقیہ جو ہے نا، یہ تقیہ ان کے پاس ہے، تقیہ کرتے ہیں. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں بے وقوفو، تم نے تقیہ کی معنی ہی نہیں سمجھی. پہلے یہ بتا کہ وہ حزقیل اگر 600 برس تک ایمان چھپا کر مومن رہ سکتا ہے اسی لیے کہ نبی بچ جائے، تو اگر ابو طالب نے خاموشی میں رسول کو بچایا، نعرہ حیدری. گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی؟ گھبرائے نہیں میرے بھائی. میں پھر قرآن کی طرف چلتا ہوں، گھبرائے نہیں. پھر قرآن حکیم کی طرف چلتا ہوں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ رسول، ہمارے رسول جس کے لیے اللہ سورت یونس میں کہتا ہے، سورت یونس مکی سورت ہے. گھبرائے نہیں. اسی سال میں نہیں بتاؤں گا کہ میں مکی کیوں کر رہا ہوں.
12 महीने सोचना, फिर 12 महीने के बाद आल की बताऊंगा कि मैं मक्की क्यों करता हूं। अल्लाह ने सूरत यूनुस में रसूल को मुखातब करके फरमाया, वमा तकूनु फी शानिन वमा ततलू मिन्हु मिन कुरानिन वला तामलून मिन अमलिन इल्ला कुन्ना अलैकुम शुहूदन इज़ तुफीज़ून फी। मेरे हबीब तू किसी हाल में भी हो, अल्लाह करा मेरे हबीब तू किसी हाल में भी हो, चाहे तू कुरान पढ़ता हो, चाहे कोई और कमल करता हो, मेरे हबीब 24 घंटे मेरी नजर आपकी इस्मत पर रहती है ताकि आपको कोई दाग न लग जाए। अरे बड़ा जुमला मैंने कह दिया है। अरे जिस रसूल पर 24 घंटे अल्लाह की नजर हो वहां तुम्हें ऐब कैसे नजर आता? और बड़ा जुमला मैंने कह दिया है, बड़ा जुमला मैंने कह दिया है, बड़ा जुमला मैंने कह दिया है। जिस रसूल पर 24 घंटे अल्लाह की नजर हो, नहीं नहीं नहीं, फिर 4 आयतें पढ़ना चाहता, फिर 4 आयतें, मुझे मजा नहीं आ रहा। वज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा कला। मेरे हबीब मुझे कसम है रोशनी की जब जमीन पर पड़ जाती है, मुझे कसम है रात के अंधेरे की जब वो जमीन को घेरे में लेकर आती है। मेरे हबीब किबला 2 फैल, दोनों फैले माजी, 2 फैल, दोनों फैले माजी, 2 फैल। समझ जाओ, मैं समझता हूं आपकी रूह मेरे साथ चल रही है, समझने की कोशिश करें। वज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा। मेरे हबीब मुझे कसम है रात दिन की, मेरे हबीब मुझे कसम है वक्त की, मेरे हबीब मुझे कसम है लम्हे लम्हे की, मेरे हबीब मुझे कसम है लम्हे लम्हे की, रात की, दिन की, वक्त की, लम्हे लम्हे की कसम है। वज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा कला। मेरे हबीब तू जब से है एक लम्हे के लिए भी मैं तुमसे अलग नहीं हुआ। मैं कुछ कहना चाहता हूं, मेरे हबीब तू जब से है एक लम्हे के लिए न मैंने कभी तुम्हें तन्हा छोड़ा, छोड़ा, छोड़ा। दोनों फैलेबाजी हैं। जो बुजुर्ग हैं मैं उनसे दाद लूंगा, जो बुजुर्ग हैं जिस तरह मैं कराची में बुजुर्गों से दाद लेता हूं, बुजुर्गों से दाद लूंगा। मेरे हबीब मुझे कसम है लम्हे लम्हे की, मुझे कसम है वक्त की, तू जब से है एक लम्हे के लिए मैंने तुम्हें तन्हा छोड़ा और न मैं कभी तुमसे नाराज हुआ। पूरी तवज्जो चाह रहा हूं, घबराए नहीं। तू जब से है, तू जब से है मैंने कभी तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ा। जहां तू वहां मैं, जहां तू वहां मैं, जहां तू वहां मैं। अरे अगर नहीं समझा सका तो फिर बुखारी शरीफ की तरफ चलता हूं। क्या करूं किबला, मैंने अब किया कि बड़े अच्छे सामईन है। आइए फिर चलता हूं बुखारी शरीफ की तरफ। साहब इकराम आए, रसूल को कहा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हम आपसे खाना खाना चाहते हैं। हजूर अकरम ने कहा आज दोपहर का खाना मेरे साथ खाओ। दस्तरखान बिछाया गया, खाना आ गया। लेकिन ये जो मक्खियां हैं ना, मुझे मक्खियों से बड़ी नफरत होती है। ये वाहिद मखलूक है जो बगैर किराए के हवाई जहाज में सफर करती है। ये ऐसी मखलूक जो बगैर किराए के, चाहे कार हो जहाज हो, बगैर किराए के। अब कबला जैसे ही खाना आया, ये बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं, जैसे ही खाना आया, जैसे ही खाना आया। अब साहब नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि नाम मुझे नहीं आता, नाम मुझे नहीं आता। मैं तारीख का तालिब इल्म नहीं हूं, मैं कॉमर्स का तालिब इल्म हूं। मेरे दोस्त जिसको देखना है जाकर देखे। अब साहब इकराम फरमाते हैं हम देखते हैं कभी मक्खी हमारे नाक पर, कभी कान पर, कभी लबों पर, कभी जो हम लुकमा उठाते थे उस पर। लेकिन हम हैरान हो गए जब हमने रसूल की तरफ देखा तो न मक्खी बैठती थी। तवज्जो चाह रहा हूं
لیکن جب ہم رسول کی طرف دیکھتے تھے تو رسول کے جسم پر نہ مکھی بیٹھتی تھی اور نہ اس کے لقمے پر، نہ نوالی پر مکھی بیٹھتی تھی۔ اب یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، مکھیوں نے ہمیں بڑا تنگ کیا ہے اور ہمیں تعجب ہے کہ آپ کے نہ کھانے پر مکھی بیٹھتی ہے اور نہ جسم پر۔ تو رسول نے غور سے دیکھا اور ایک دم کہا لست مثلکم، میں تم جیسا نہیں۔ نعرہ حیدری ہے۔ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا ہے، میں تم جیسا نہیں، میں تم جیسا نہیں۔ بزرگو، میرا تو پہلے ہی ایمان تھا، مجھے تعجب ہے کہ وہ مکھی جو اتنی گندی مخلوق ہے اس کو بھی پتا چل گیا کہ رسول تم جیسا نہیں، اور ہمارے ملاؤں کو آج تک پتا نہیں چلا۔ نعرہ حیدری۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھ میں آ گئی بات میرے دوستو؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ میں نے کیا میرے حبیب تو جب سے ہے میں نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا۔ قبلہ لیکن جو جملہ کہنا مجھے چاہیے تھا ذہن سے نہ نکل جائے۔ رسول کے صحابی فرماتے ہم نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کہاں رہتے ہیں؟ توجہ، یا رسول آپ کے جسم پر جو مکھی نہیں بیٹھتی، آپ کہاں رہتے ہیں؟ کہاں رہتے ہیں؟ آئین تسکن، یا رسول اللہ، اے یا رسول اللہ آپ کہاں رہتے ہیں تو آپ کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی؟ قال رسول اللہ انا اسکن الی ربی، کہا میرے پیارے پروانو میں اللہ کے پاس رہتا۔ اب یہ ہے میرا بڑا جملہ، اب یہ ہے میرا بڑا جملہ، اب یہ ہے میرا بڑا جملہ تمام مسلمان بھائیوں کے۔ کہا میں اللہ کے پاس رہتا ہوں، اللہ کے پاس، اللہ کے پاس رہتا ہوں۔ میرے پیارے سننے والے ذرا اس کا مجھے جواب تو دیجئے کہ رسول سے پوچھا صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ کہاں رہتے ہو؟ کہا میں اپنے پروردگار کے پاس رہتا ہوں۔ کیا مانے؟ کیا مانے؟ کہ میں اپنے پروردگار کے پاس رہتا ہوں۔ ارے رسول کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میرا اللہ ہے لا محدود، میرا اللہ ہے لا مکان، میرے اللہ کو ادھر ادھر نہ ڈھونڈنا، اگر تمہیں اللہ ملے گا تو میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ۔ تو میں یہی عرض کر رہا تھا، مجھے قسم ہے لمحے لمحے کی، وقت کی قسم، رات کی قسم، دن کی قسم، روشنی کی قسم، اندھیرے کی قسم، میرے حبیب تو جب سے ہے میں نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا اور نہ میں کبھی تم سے ناراض ہوا۔ اب میں یہاں آیا آپ نے تو مجھے آج دیکھا، آپ نے ہاشم بھائی سے پوچھا ہاشم بھائی بتاؤ آپ عبدالحکیم کو کب سے جانتے ہیں؟ کہا میں عبدالحکیم کو 10 برس سے جانتا ہوں۔ کہا کچھ آپ نے اس میں کوئی غلطی دیکھی؟ کہا جب سے میں جانتا ہوں میں نے عبدالحکیم میں کوئی غلطی نہیں دیکھی، جب سے۔ اب میں نے بڑا جملہ کر دیا، جب سے میں عبدالحکیم کو جانتا ہوں تب سے میں نے عبدالحکیم میں کوئی غلطی نہیں دیکھی۔ ارے بھائی ہاشم تو مجھے 10 برس سے جانتے ہیں، اب اللہ نے جو کہا کہ تو جب سے ہے میں نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا، میں تم سے ناراض نہیں ہوا، تم نے ایسا فعل ہی نہیں کیا جس سے میں ناراض ہوں، تو اب یہ فیصلہ کرو کہ اللہ اپنے رسول کو کب سے جانتا تھا؟ بڑا جملہ میں نے کر دیا ہے، اللہ، ارے جب سے اللہ رسول کو جانتا ہے، اللہ نے تو کبھی رسول میں عیب نہیں دیکھا، یہ تمہیں عیب کیسے دیکھنے میں آ رہا ہے؟ یہ تمہیں عیب کیسے دیکھنے میں آ رہا ہے؟ جب سے اللہ رسول کو جانتا ہے تب سے رسول میں کوئی عیب نہیں دیکھا۔ آئیے چلتا ہوں پھر قرآن حکیم کی طرف۔ گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی؟ توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں نوجوان، توجہ چاہ رہا ہوں۔ میں نے کیا عرض کیا تھا
یہی میں کر رہا تھا میرے دوستوں میرے بزرگوں کہ 600 برس تک جناب حزقیل نے ایمان کو چھپایا اور ایمان کو چھپا کر نبی کو بچایا. یہی کیا نا یہی کیا نا کہ نبی کو بچایا نبی کو بچایا نبی کو بچایا. اور جناب ابو طالب نے جناب ابو طالب نے بیٹے قربان کیے اولاد قربان کیا. آئیے میرے دوستوں میرے بزرگوں اب رسول میں نے کیا 3 دن چھپے غار میں. کیوں جس رسول پر 24 گھنٹہ اللہ کی نظر ہے کیوں یہ 3 دن غار میں کیوں رہا؟ ڈر کی وجہ سے. اگر رسول ڈرتا ہے تو وہ رسول نہیں. کچھ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی. اگر ڈرتا ہے تو رسول نہیں تو پھر یہ 3 دن کیوں چھپے؟ اور آئیے پہلے قرآن کی آیت پڑھنا چاہتا ہوں. یہ الفاظ ہے سورۃ انفال کی. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. میرے حبیب یہ جو مشرک ہیں انہوں نے سازش کی ہے. بڑا جملہ میرے حبیب یہ جو مشرک ہیں انہوں نے سازش کی ہے کہ یا تو آپ کو قتل کریں یا قید کریں یا ملک بدر کریں. یہ ان کی سازش ہے. لیکن میں نے تمہارے بچانے کی تدبیر کی ہے اور میں اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہوں. زبان سے بات کریں میرے مسلمان بھائی. میں رسول کی بات کر رہا ہوں میرے حبیب یہ جو مشرک ہے ان نے سازش کی ہے یا تو آپ کو قید کرے یا قتل کرے یا ملک بدر کرے. اور میں اللہ تمہارے بچانے کی تدبیر کر رہا اور میں اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہوں. میرا پہلے بھی ایمان تھا ابھی بھی ایمان ہے. یہ بخاری شریف میں قبلہ پارہ 14واں پارہ باب مناقب اور جلد نمبر ہے 2 بخاری شریف کا. حضور اکرم جب نکلے کنٹراورشل گفتگو کو میں عادی نہیں. جب رسول نکلے تو سرادق ابن مالک گھوڑے پر رسول کے پیچھے لگا اور جب رسول کے قریب پہنچا کہ میں رسول کو پکڑوں. الفاظ ہیں بخاری شریف کے فدعا علیہ النبی فرتتمت بھی فرسہ الا بطنہا. جیسے ہی رسول نے دعا کے ہاتھ اٹھائے سرادق بن مالک کا گھوڑا زمین میں پیٹ تک دھس گیا. اب کہا یا رسول اللہ میں کوئی اطلاع نہیں دوں گا مجھے بچاؤ. فدعا علیہ النبی فنجا. رسول نے پھر دعا کی اس کو نجات مل گئی. تو جس رسول کے ارادے سے بڑا جملہ کہنے اور بڑا جملہ اس کے بعد کہنے والا ہوں. ارے جس رسول کے بددعا سے سرادقہ جو ہے وہ بچ نہیں سکتا تو اگر وہی رسول سوتا رہتا تو کیا؟ ارے وہی تو ایک تاریخ میں نہیں ہزاروں تاریخ میں ہے کہ جب سورت تبت یدا نازل ہوئی تو حضور اکرم اور اس کے بڑے سسر مدینے کی بات ہے مدینے کی میں بات کر رہا ہوں. اس کے جو بڑے سسر تھے قبلہ وہ ڈنڈا لے کر آئے. ابو وہ جو رسول کے سسر اور حضور اکرم دونوں مسجد میں تھے. مسجد میں جو تھے تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی ام جمیلہ ابو سفیان کی بہن معاویہ کی پھوپھی وہ ڈنڈا لے کر مسجد میں آئی. بڑا جملہ کر رہا ہوں. اس کے بعد پھر آیت قرآن کی پڑھوں گا. ڈنڈا لے کر آئی. جب رسول کے سسر نے ڈنڈا دیکھا
کہا یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے میری خیر نہیں. تو ایک رسول نے جملہ کہا, یہ وہی جملہ کہا جو اللہ نے موسیٰ کو کہا تھا. رسول نے اس کی طرف دیکھا, نبوت کے تیور بدلے اور کہا لن ترانی, اور تو بھی مجھے نہیں دیکھ سکتا. اب بڑا جملہ کہا علی کی محبت کی مستی میں. اب ابو لہب کی بیوی آئی, میں جمیلہ آئی, دیکھا رسول نہیں ہے, اکیلا کھڑا ہے. اکیلا بڑا جملہ ہے, ایک ایک جملے میں. ابو لہب کی بیوی نے رسول کے سسر کو نہیں کہا. کتنا بڑا جملہ ہے جو میرا کھا گئی. جیسے ہی ابو لہب کی بیوی مسجد سے باہر گئی, رسول پھر سسر کو نظر آئے. اب جملہ ہے میرا, بڑا جملہ ہے میرا جو مسلمانوں کے تاریخ میں ہے. اب جمیلہ رسول کے سسر نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہوا, کہاں گئے تھے؟ کہا سمجھنا ہو تو آج سمجھ لیں, ہادی کہتے ہی اسے ہیں جو جب چاہے غائب ہو جائے, جب چاہے ظاہر ہو. نعرہ حیدری. بھائی بات اب قبلہ نہیں, اگر میں نہیں سمجھا سکا تو پھر قرآن حکیم کی آیت پر چلتا. اور یہ سورت یاسین کی آیت ہے جو 73 فرقوں نے لکھا. کہا حضور اکرم جب چلے تھے تو کون سی آیت پڑھ کر چلے تھے؟ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اللہ نے فرمایا میں نے مشرکین کے آگے دیوار کھڑی کر دی, پیچھے دیوار کھڑی کر دی, اور اوپر سے میں نے پردہ لگا دیا اور وہ میرے رسول کو دیکھ نہ سکے. مسلمان بھائیوں سے پوچھنا تھا, رسول واقعی جب نکلے تھے تو یہ جس طرح یہ دیوار ہے ایسی دیوار بنا کر نکلے تھے؟ دیکھو پھر آپ میرا بڑا جملہ کھا گئے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. میں نے ان کے کافروں کے آگے دیوار کھڑی کر دی, پیچھے دیوار کھڑی کر دی, اور اوپر سے پردے سے ڈھانپ لیا اور وہ میرے رسول کو نہ دیکھ سکے. میں آپ تمام مسلمان بھائیوں سے پوچھتا اس دیوار کی کیا معنی ہے کہ یہ دیوار تھی؟ ارے یہ دیوار نہیں تھی, وہ غیب کی دیوار تھی. اللہ نے بتایا یعنی کافر اور مشرک رسول کو دیکھ نہیں رہے تھے, رسول ان کو دیکھ رہا تھا. پتا چلا ہادی کہتے ہی اسے ہے کہ عوام اس کو نہ دیکھ سکے, وہ عوام کو دیکھ سکے. بڑا جملہ میں نے کہہ دیا ہے ہاشم بھائی, یہ میری علمی تقاریر ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہادی کہتے ہی اسے ہے کہ دنیا اس کو دیکھ نہ سکے اور وہ اس کو دیکھ سکے. اب علی بستر پر ہے, علی ہے بستر پر, علی ہے بستر پر, علی ہے بستر پر, علی بستر پر. گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی؟ توجہ چاہ رہا ہوں, گھبرانے کی کوئی بات نہیں. چلتا ہوں, میں نے عرض کیا میرے دوستوں 3-4 آیتیں مجھے پڑھنے دو تاکہ پھر میں قریب آنے لگوں. اب بھلا یہ الفاظ ہیں نا قرآن حکیم کے, سورت صافات کی آیت پڑھنے لگا ہوں. درود پڑھیں محمد اور آل محمد پر. بھلا جناب ابراہیم 120 برس کا تھا, 120 برس کا تھا جناب ابراہیم, اور جناب اسماعیل 7 یا 13 برس کا, 10 برس کا, 7, 10, 13 برس کا تھا. تو جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل کو کیا کہا؟ قال یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اے بیٹے میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں, بتا تیری کیا مرضی ہے, خواب دیکھ رہا ہوں. اب میرے دوستو آپ تو کہہ رہے کہ ہم رسول جیسے, آپ ہی کسی پوتے نواسے کو جو بزرگ ہے میرے,
नवासे को, बच्चे को कह दो कि मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें ज़ुबह करता हूँ। कह दो खुदा की कसम बच्चा कभी आपके पास नहीं आएगा, और सबसे पहले औरतें आपको धिक्का देकर घर से निकालेंगी कि इसका दिमाग खराब हुआ है। ये था मेरा बड़ा जुमला, समझने की कोशिश करें कि इसका दिमाग खराब हुआ, ये बच्चों को कत्ल करता है। और कबला 7 बरस का बच्चा था और उसने क्या कहा, काल या अबत फ़अल मा तुअमरु सतजुदनी इंशाअल्लाह मिन साबिरीन। बाबा ये ख्वाब नहीं है, ये हकीकत है। जो आपको हुक्म मिल रहा है वो कर, और अल्लाह ने चाहा तो मुझे साबरीन में से, साबर नहीं साबरीन में से पाएगा, साबरीन में से पाएगा। नारे हैदरी, तू मुझे साबरीन में से पाएगा, तू मुझे साबरीन में से पाएगा। कितनी मुताबकत है अली में और जनाब इस्माइल में। लेकिन कबला एक फर्क है। 23 बरस का था अली, रसूल ने 13 मरतबा दिन में कहा, या अली आज खतरे की रात है, या अली आज खतरे की रात है। और वहां जनाब इस्माइल कह रहे हैं कि मैं ख्वाब में देख रहा हूं, जनाब इब्राहिम मैं ख्वाब में देख रहा हूं। कहा आपको ज़ुबह कर, क्यों भाई बच्चा था, अपना बच्चा था, लेकर ज़ुबह कर देते, बच्चा था अपना था ना। ये पूछा क्यों? अगर न पूछते तो मुसलमान का भाई बच्चा था, उसको पता नहीं था, इसीलिए जाकर ज़ुबह किया। अरे रसूल क्यों पूछ रहे हैं? अरे इसीलिए पूछ रहे हैं, अगर न पूछते भाई था सो जाओ, सो जाते। अरे अली को पता नहीं था। पता था। और अली ने क्या कहा? या रसूल अल्लाह अगर मैं सो जाऊं, मदारज नबूवह में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने लिखा, या रसूल अल्लाह अगर मैं सो जाऊं तो आपकी जान बच जाएगी। अगर मैं सो जाऊं तो आपकी जान बच जाएगी। कहा हाँ अगर आप सोएंगे तो मेरी जान बच जाएगी। कबला जब मैं जर्मनी गया पहली मर्तबा, तो वहां का बड़ा फिलासफर है विलियम जॉन ड्रेपर। उसकी किताब मुसलमानों ने मुझे दी जो वहां के थे। उसने लिखा कि अगर अली को 19 रमजान के रात ज़रब न लगती तो फिर भी शहीद था। तो उसने दलील ये थी कि मुसलमान जनाब इस्माइल को ज़बीहुल्लाह कहते हैं। क्या ज़ुबह हुआ था क्या? बड़ा जुमला कर रहा हूं मेरे दोस्तों। अरे मुसलमान जो जनाब इस्माइल को ज़बीहुल्लाह कहते हैं, ज़ुबह तो नहीं हुआ था न। का इसीलिए ज़बीहुल्लाह कहते हैं कि बाप का कहा मान कर मौत को कबूल करके खंजर के नीचे सो गया। अरे कहा जो 1 मिनट के लिए मौत को कबूल करके सो जाए वो तो ज़बीहुल्लाह है। तो जो सारी रात मौत को कबूल करके तलवारों के साए में सोए, नारे हैदरी। समझ में आ गई बात? कहा जो सारी रात मौत को कबूल करके सो जाए। लेकिन कबला अजीब बात है, मौत को इस्माइल ने भी कबूल किया। अब देखें क्या कहते हैं, यहां फिर मुसलमान फंसे। कुरान ने फंसाया, हमने नहीं।
بھائی قرآن نے پھنسایا ہے، میں نے تھوڑی پھنسایا ہے۔ ارے بھائی بچوں میں سب سے پہلے علی اسلام لے کر آئے، بچہ تھا۔ ہاں، اس کا مقصد ہے کہ بچے کی اسلام کی کوئی اہمیت نہیں تھی، تو پھر مجھے بھی کہنے دو کہ اگر علی کے اسلام لانے کی کوئی اہمیت نہیں تھی تو پھر اسماعیل بھی بچہ تھا۔ گھبرا کیوں گئے ہیں میرے بھائی؟ گھبرا کیوں گئے ہیں میرے بزرگ بھائی؟ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے نا، کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام، ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر بڑھ کر جو پرورش کرنے والے کا مذہب وہی بچے کا۔ بڑا جملہ پھر کہہ دیا ہوں میں نے، کل مولود۔ اب آپ کو بھائی پتہ چلا یہ مسلمان کیوں کہتے ہیں کہ شیعوں کے مجلسوں میں نہ جاؤ؟ اسی لیے یہاں عقل ملتا ہے، بے وقوفی کی باتیں یہاں نہیں ہوتی۔ کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام، ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر بڑھ کر جو پالنے والے کا مذہب، بچے کا نہیں، جو پالنے والے کا مذہب، وہی بچے کا مذہب۔ تو پھر قبلہ میں علی کی محبت میں مجھے مستی کیوں نہ آئے؟ ارے ہر بچہ پیدا ہوتا ہے دین فطرت پر، پھر بڑا ہو کر جو پالنے والے کا مذہب وہی بچے کا مذہب۔ تو مجھے کہنے دو کہ رسول کو پالا ابو طالب نے اور علی کو پالا رسول نے۔ نعرہ حیدری۔ قبلہ اب تو پھنسے، میں نے نہیں پھنسایا، قرآن نے پھنسایا ہے۔ رسول کو پالا ابو طالب نے، علی کو پالا رسول نے۔ اب جو ابو طالب کا مذہب، جو رسول کا نہیں، جو ابو طالب کا مذہب وہی رسول کا مذہب، اور جو رسول کا مذہب وہی علی کا مذہب۔ نعرہ حیدری۔ سمجھ میں آئی؟ آپ قبلہ گھبرائے نہیں میرے بھائی، میرے مسلمان بھائی۔ اب علی سویا، یہ تاریخ اسلام ہے کہ مکے کی جو دیواریں تھی وہ چھوٹی تھی، ساری رات دیکھتے رہے، رسول سویا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا ایک جو شرارت تھی وہ ختم ہو گئی۔ شرارت کیا تھی؟ علی کا قد چھوٹا تھا۔ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا ہے قبلہ۔ مسلمانوں نے ایک شرارت، علی کا قد چھوٹا تھا تو رسول 53 برس کا شب ہجرت میں، علی 23 برس کا، یہ کافر اندھے ہو گئے تھے کہ علی کو ساری رات رسول سمجھتے رہے، اور صرف کافر نہیں، ایک اور بھی تھا جس نے آن کے سلام کیا تھا، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ۔ ارے ہمارے کسی ملنگ نے بھی آج تک علی کو نبی نہیں کہا، پھر بھی کافر۔ تو جو علی کو نبی سمجھتا رہا، نعرہ حیدری۔
سمجھ میں آ گئی بات؟ میں آپ تمام مجھے کوئی سمجھائے بھائی سمجھائے کوئی مجھے. اور علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جیسی نیند اس رات آئی کبھی نہیں آئی. مجھے جیسی نیند اسی رات آئی کبھی نہیں آئی. مجھے سمجھ میں نہیں آتا. 3 باتوں کی وجہ سے نیند نہیں آتی. 3 وجوہات کی وجہ سے نیند نہیں آتی. سونے کی عادت نہ ہو. اب آپ دیکھ رہے ہیں میں 3 بجے سے رات کو کبھی پہلے نہیں سویا, مجھے نیند کبھی نہیں آتی. میں تو گنہگار ہوں. وہ علی جو کبھی نہیں سویا اس کو اتنی جلدی نیند کیسے آ گئی؟ دوسرا, محبوب کا انتظار ہو. پہلی بات سونے کی عادت نہ ہو, نیند نہیں آئے گی. دوسری بات محبوب کا انتظار ہو. تیسری بات خطرہ ہو. اور شب ہجرت میں 3 باتیں ہیں. علی کو سونے کی عادت نہیں تھی. ارے رسول سے زیادہ علی کا بڑا محبوب کون ہو سکتا ہے؟ اور تلواروں کے سائے میں سوئے تو کیسے نیند آئی؟ سمجھاؤ. میں نے بڑا جملہ کیا ہے, ساداتوں کے لیے خاص ہے. ساداتوں کے لیے یہ خاص میرا جملہ. مجھے سمجھاؤ. علی کبھی رات کو سویا ہی نہیں. سونے کی عادت نہیں ہے. رسول سے بڑھ کر علی کا کوئی محبوب نہ تھا. تلواروں کے سائے میں سوئے. نیند کیوں آئی؟ مرتے مرتے مسلمان مر جائیں گے, علی کی نیند سمجھ میں نہیں آئے گی. تو پھر مجھے سمجھا دو, مجھے کہنے دو. ارے مرتے مرتے مر جاؤ گے. جب تمہیں علی کی نیند سمجھ میں نہیں آتی تو علی کی ذات سمجھ میں نعرہ حیدری. یہ تو جملہ تھا. لیکن جب میں نے تاریخ پڑھی تو مسلمانوں نے لکھا. علی سے پوچھا گیا تھا, مولا یہ آپ کو ایسی نیند کیوں نہیں آئی؟ کہا مجھے رسول کے کلام پر یقین تھا. اگر یہ جملہ سمجھ میں آ گیا تو پورا اسلام سمجھ میں آئے گا. کہا میں اسی لیے سو گیا تھا کہ مجھے رسول کے کلام پر یقین تھا, کیونکہ جانے سے پہلے مجھے کہا گیا تھا کہ کل امانتیں دے کر پھرانا. مجھے یقین ہو گیا کہ جب زندہ ہوں گا تب تو امانتیں دوں گا. نعرہ حیدری. بھائی گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی؟ میں نے عرض کیا میرے دوستوں, میرے بزرگوں, جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے, میری آواز جا رہی ہے, اب اللہ نے میکائیل اور جبرائیل کو نازل کیا. جاؤ, میں جملے عرض کرنا چاہتا ہوں, سارے پڑھے لکھے حضرات ہیں. میکائیل کو اور جبرائیل کو بھیجا, جاؤ جا کر علی کی حفاظت کرو. جاؤ. اب میکائیل آیا علی کی پاؤں کی طرف, جبرائیل علی کی سر کی طرف. اللہ نے دونوں کو بھائی بنایا تھا, لیکن جب آج آئے اور ایک میکائیل کھڑا ہو گیا علی کے پاؤں کی طرف, جبرائیل علی کی سر کی طرف, تو میکائیل نے کہا جبرائیل آج میں تم سے بہتر ہوں. جبرائیل آج میں تم سے بہتر ہوں.
جبریل نے کہا نہیں، آج میں تم سے بہتر ہوں، آج میں تم سے بہتر ہوں۔ تو جبریل نے کہا تو میکائیل کس طرح مجھ سے بہتر ہے؟ کہ میں علی کے پاؤں کی طرف کھڑا ہوں، اور علی کے پاؤں وہ ہیں جو کبھی رسول کے بستر پر کبھی مہر نعرہ حیدری۔ میں علی کی پاؤں کی طرف کھڑا ہوں، اور پاؤں وہ ہیں جو کبھی رسول کے بستر پر ہیں، کبھی مہر نبوت پر ہیں۔ جبریل نے کہا نہیں، میں تم سے بہتر ہوں، اس لیے کہ میں علی کی چہرے کی طرف کھڑا ہوں، اور چہرہ وہ جس کا دیکھنا عبادت۔ اور قبلہ یہ امام فخر الدین رازی کے تفسیر کبیر کے الفاظ، تفسیر کبیر کے الفاظ۔ اور جبریل کہنے لگا، اب جبریل کے کیا کہنے کے لیے اللہ نے سورۃ انبیاء میں ارشاد فرمایا لا یسبقونہ بالقول، ملائک میرے کلام پر سبقت نہیں کرتے، یعنی جو میں کہتا ہوں وہی ملائک کہتے ہیں۔ اور ملائک جبریل کہنے لگا بخن بخن لکا مم مثلکا، بخن بخن لکا مم مثلکا یبن ابی طالب یباہ اللہ بکل ملائکہ، مبارک ہو مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے، مم مثلکا، تو بے مثل ہے۔ زبان سے بات کر میرے بھائی، مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے، تمہاری مثل کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تیری ذات پر ملائکوں میں فخر کر رہا ہے۔ ارے بزرگوں، پھر بھی دنیا کہتی ہے کہ علی علی کیوں کہتے ہو؟ ارے جس کی ذات پر اللہ فخر کرتا ہے وہ اس کا خالق ہے، خالق ہے۔ جب اللہ اس کی ذات پر فخر کرتا ہے، اگر ہم علی پر فخر کرتے ہیں تو کیا ہو؟ ہمارا تو حق ہے کیونکہ ہمارا امام ہے۔ اور کہا علی تیرا میں، اے ابو طالب کے بیٹے، اے ابو طالب کے بیٹے، میں حیران ہوں، اے ابو طالب کے بیٹے تمہیں مبارک ہو، اے ابو طالب کے بیٹے۔ علی کے کئی القاب تھے، جبریل شاگرد تھا، اس کو کہنا چاہیے تھا اے نفس اللہ، اے ید اللہ، اے کرم اللہ۔ اے ابو طالب کا بیٹا کیوں کہا؟ اے ابو طالب کے بیٹے، اے ابو طالب کے بیٹے۔ جبرائیل کی آواز ہے عبدالحکیم معاف کرنا، رسول کے بستر پر سونا یہ ابو طالب کا کریڈٹ ہے، کیونکہ رسول کے بستر پر سونے کی عادت ابو طالب نے ڈالی تھی۔ نعرہ حیدری۔ گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی؟ گھبرا تو نہیں گے؟ گھبرا تو نہیں گے؟ آئیے آئیے آئیے، چلتا ہوں قرآن حکیم کی طرف۔ جناب اسماعیل نے کیا کہا تھا؟ ایک ایک جملے پر میں نے رکھا، میرے دوستو ساری رات گزر جائے گی۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ جناب اسماعیل نے کہا تھا بابا اللہ نے چاہا مجھے صابرین میں سے پاؤ گے، لیکن جب رسول نے علی کو کہا تھا، علی نے پوچھا تھا یا رسول اگر میں سو جاؤں تو آپ کی جان بچ جائے گی؟ اب بچ جائے گی۔ فسجد علی، تو علی نے شکر کا سجدہ کیا تھا، علی نے شکر کا سجدہ کیا تھا۔ موت کو اسماعیل نے بھی قبول کیا، موت کو علی نے بھی قبول کیا، لیکن فرق ہے کہ موت کا سن کر علی نے شکر کا سجدہ کیا۔ شکر کیا جاتا ہے نعمت پر، اسماعیل نے صبر کیا تھا، صبر کیا جاتا ہے مصیبت پر۔ پتا چلا موت اسماعیل کی نظر میں مصیبت تھا، علی کی نظر میں نعمت۔ ابھی ہے میرا بڑا جملہ، نعرہ حیدری۔
سمجھ میں آ گئی بات میرے دوستوں میرے بزرگوں؟ اب تو قبلہ ہمیں نہ کہو بنص قرآن، جب اسماعیل جیسی ہستی علی کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو ہم علی کے مقابلے میں کسی اور کو کس طرح مانیں گے؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ فلما اسلم، اسلما تسنیہ کا سیگا، اسلما تسنیہ کا سیگا، بڑا مزہ آتا ہے علماء بیٹھے ہوئے، بڑا مزہ آتا ہے۔ فلما اسلما، پھر دونوں مسلمان ہو کر چلے، وہ 7 برس کا بچہ، وہ 120 برس کا۔ اسلمہ کہہ کر اللہ نے بتایا کہ جو عقیدہ اسماعیل کا تھا 7 برس میں، وہی عقیدہ ابراہیم کا تھا 120 برس میں۔ نبی چھوٹے بڑے یکساں ہوتے ہیں، معصوم چھوٹے بڑے یکساں ہوتے ہیں۔ ارے دونوں مسلمان ہو کر چلے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور جناب ابراہیم نے اسماعیل کو منہ کے بل لٹایا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور پروردگار کی آواز ہے، پروردگار اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر کے دکھایا، اور ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ بڑا امتحان تھا۔ وفدیناہ بذبح عظیم، بڑا جملہ ہے جو کہنا چاہا، وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے اس کو تبدیل کیا ذبح عظیم میں۔ بے سببیہ ہے، بڑا جملہ، بے سببیہ ہے، بے سببیہ ہے۔ کیوں اللہ نے تبدیل کیا؟ اللہ نے کہا ابراہیم اسماعیل کی قربانی سے میرا مقصد حل نہیں ہوتا، اور میرا مقصد ہے دین، اسماعیل کی قربانی سے میرا دین نہیں بچے گا۔ ارے اسماعیل کا بدل دمبا نہیں ہے، اسماعیل کا بدل حسین ہے، اسماعیل کا بدل حسین ہے، حسین ہے، حسین ہے اسماعیل کا بدل۔ میں نے اسی لیے اسماعیل کو بچایا ہے، کیونکہ اسماعیل کے بچانے سے میرا مقصد حل نہیں ہوتا، میرا مقصد حل ہوگا حسین سے، حسین سے ہوگا، حسین سے ہوگا، میرا مقصد جو ہے وہ حسین سے ہوگا۔ ہاں زاداران حسین، آج حسین نہ ہوتے دین نہ ہوتا، آج حسین اس وجہ سے ہے کہ دین ہے۔ میں حیران ہوں کیونکہ بزرگوں نے مجھے کہا ہے، اسی لیے 2 جملے کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح ہر میدان میں، ہر مقامات پر جناب علی نے رسول کی مدد کی، اس طرح ہر مقام پر جناب عباس نے حسین کی مدد کی۔ عزاداران حسین، میں حیران ہوں۔ یہ کربلا میں نے عرض کیا تھا کہ 2 ایسے کردار ہیں، ایک جناب ام رباب کا کردار، ایک جناب عباس کا کردار۔ میرے دوستو یہ وہ سید ہے، یہ جناب عباس وہ ہے کہ جب جناب عباس پیدا ہوئے تو جناب علی مسجد میں تھے، دائی بلایا، آپ کو اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے۔ میرے دوستو جناب علی آئے، جناب علی آئے، ام البنین کو مبارک دی، ام البنین بیٹے کی مبارک ہو۔ کہا مولا جیسا آپ بیٹا مانگتے تھے، مجھے اس منبر کی قسم ہے ساداتوں کی موجودگی میں
علماء کی موجودگی میں سے منبر کی قسم ہے کہ جب مباہلے میں حسن اور حسین رسول کے بیٹے بن گئے تو میں نے یہی پڑھا ائمہ کی کتب میں کہ جب حسن اور حسین گھر میں آتے تھے تو علی اور بطول استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، پوچھتے تھے یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ رسول کے بیٹے ہیں، یہ رسول کے بیٹے ہیں۔ اسی لیے جناب علی دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ مجھے اپنا بیٹا عطا کر۔ میرے دوستو، جناب ام البنین نے کہا علی جیسا آپ بیٹا مانگتے تھے اللہ نے آپ کو ایسا بیٹا دیا ہے، لیکن یا علی جب سے دنیا میں آیا ہے یہ آنکھیں نہیں کھولتا۔ قبلہ بس یہ کہنا تھا یا علی کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کہا ام البنین کیسے آنکھیں کھولے گا؟ آخرکار میرا بیٹا ہے۔ جب میں کعبے میں آیا تھا تو میں نے تب تک آنکھیں نہیں کھولی تھی جب تک رسول نہیں آیا تھا۔ میرا بیٹا تب تک آنکھیں نہیں کھولے گا جب تک میرا حسین نہیں آئے گا۔ عزاداران حسین جیسے ہی حسین آیا، مجھے اس ممبر کی قسم ہے جناب عباس نے آنکھیں بعد میں کھولی، پہلے بازو بلند کی، جس کا مقصد تھا مولا میں نے آپ کی ذات پر بازو قربان کر دیے۔ عزاداران حسین، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میں نے یہی پڑھا جب جناب عباس چلنے پھرنے لگا، اتنی محبت تھی بی بی زینب کو، روزانہ جناب عباس جناب زینب کے گھر میں آتے تھے۔ ایک مرتبہ جناب ام البنین نے 2 برس کے بچے کو بٹھایا اور کہا بیٹا ایک بات یاد رکھیں، تو ہے کنیز کا بیٹا، زینب ہے بطول کی بیٹی، روزانہ اس کے گھر میں نہ جایا کریں، اور دوسری بار کہ جب آپ جائیں تو چہرے کو نیچے رکھنا، اوپر نہ رکھنا کہ کہیں آپ کی نظر چہرے پر نہ پڑ جائے، اور اگر چادر اتر گئی تو کہیں آپ کی نظر زینب کے بالوں پر نہ پڑ جائے۔ یہاں سے یہ مقصد کھلا کہ کربلا کا ہر شہید نیزے پر سوار تھا، لیکن جناب عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا تھا۔ کسی نے کوفے میں پوچھا ہے شہید راہ خدا آپ کا سر نیزے پر کیوں نہیں آیا؟ کہا اماں نے منع کیا تھا، اماں نے منع کیا تھا، اگر میں بلند ہوتا تو میری نظر زینب کے چہرے پر پڑ جاتی۔ عزاداران حسین، میرے دوستو، ان وصیتوں کے بعد 3 دن 2 برس کا بچہ بی بی زینب کے گھر نہیں آیا۔ اب بی بی زینب نے جناب فضا کو کہا جاؤ اماں میرے بھائیا کو لے کر آ۔ میرے دوستو، جیسے ہی آیا جناب عباس چہرے کو نیچے کیا، چہرے کو نیچے کیا، جناب زینب نے کہا بھائیا بھائیا بھائیا، چہرے کو اوپر کرو۔ آستہ کہا آقا زادی اماں نے منع کیا، اماں نے منع کیا، بہن کا کر پکارو، اماں نے منع کیا ہے۔ آپ کو بلا یہ راز اور نیاز کی باتیں تھی۔ جیسے ہی یہ الفاظ سنے جناب زینب نے ایک جملہ کہا راز اور نیاز کا، اگر تو میرا بھائی نہیں ہے تو میرے گھر میں کیوں آئے ہو؟ قبلہ یہ قیامت کا جملہ تھا۔ جیسے ہی جناب زینب نے کہا اگر بھائی نہیں ہے تو میرے گھر میں کیوں آیا ہے،